ماہ رمضان المبارک کی طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں۔ ان طاق راتوں میں سے کسی ایک طاق رات میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ یہ طاق راتوں کے سب سے خاص نوافل ہیں، یعنی 21 رمضان المبارک بھی طاق رات ہے، اس کو بھی لیلۃ القدر کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح 23 رمضان المبارک بھی لیلۃ القدر اور طاق راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ 25 رمضان المبارک کی رات بھی لیلۃ القدر اور طاق راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح 27 ہے، اسی طرح 29 ہے۔ یہ 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ اگر پانچوں میں ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر 21ویں کی رات ہو، یا 23ویں کی رات ہو، یا 25ویں کی، یا 27ویں کی، یا 29ویں کی۔ ان میں سے کسی بھی رات میں آپ یہ نوافل پڑھتے ہیں، یا ہر رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی برکت کتنی ہے؟ اس کی برکت یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جیسا ثواب عطا فرمائے گا، اور اسے ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شب قدر میں یہ نوافل پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا، اور وہ بندہ ابھی اپنے مصلے سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ اس کی اور اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگا دیے جائیں اور محال تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھوں سے خواب میں دیکھ نہ لے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ 4 نوافل ہیں، صرف 4 رکعات۔ ان کی نیت، ان کا طریقہ، یہ کس ٹائم پڑھنے ہیں، یہ مکمل تفصیل میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ آپ نوافل پڑھنے کے بعد بے فکر ہو جائیں، پھر دیکھیں تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ کہتے ہیں اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ پوری فرما دے گا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ کیونکہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اس ماہ مبارکہ کے ان ایام کی فضیلت اس قدر ہے کہ اس کا یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اس کی راتوں کو زندہ کرتے، یعنی شب بیدار رہتے، اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ یہ متفقن علیہ حدیث پاک ہے، اور فرمایا کہ یہی وہ عشرہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اگر اس میں آپ یہ 1000 مہینوں سے افضل والی عبادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں یہ نوافل ضرور پڑھ لیں، کیونکہ شب قدر یہ ایک مبارک رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آ چکی ہے۔ اس رات کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 مہینے کی عبادت کا۔ اس لیے شب قدر بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر اور شب قدر یہ ایک ہی رات کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس بات پر پریشان نہیں ہونا کہ شاید شب قدر اور ہے اور لیلۃ القدر اور ہے۔ نہیں، یہ ایک ہی رات کے 2 نام ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اب آپ نے 2 رکعت کر کے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اس کا وقت۔ اس کا وقت مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان ہونے سے پہلے تک ہے۔ یہ آج کی رات کر لیں، آپ 23ویں کی رات کریں، یا 27ویں کی، یا 25ویں کی، یا 29ویں کی، جس رات میں بھی پڑھیں تو اس دوران آپ ان نوافل کو پڑھیں۔ مطلب آج رات نہیں پڑھ سکے تو آپ اگلی 23ویں کو پڑھ لیں۔ یعنی گھر کے اندر آپ کا کوئی ایک فرد بھی اس طرح یہ نوافل پڑھ لیتا ہے تو ہر گھر والے کے مقدر کو اللہ سنوار دیتا ہے، کیونکہ اس میں لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں، جس میں بندہ مومن دنیاوی مصروفیات سے منہ موڑ کر خود کو مکمل طور پر اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے، اور آپ کے وصال کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، آپ کے دور میں بھی کیا کرتی تھیں۔ اس لیے پھر آج کی شب قدر کی تلاش حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرے میں کرتے تھے، ان طاق راتوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر کو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قدر کا مطلب ہے مرتبہ یا عظمت، کیونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور ہماری ان تمام راتوں میں ایک خصوصی دعا ہوگی۔ جو شخص دعا میں نام شامل کروانا چاہتا ہے 3 بار درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس شب قدر کا ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر آپ نے یہ 4 رکعت
ضرور نوافل پڑھنے ہیں۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی۔ 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ اس کی نیت ہے۔ پہلی 2 رکعتوں کی یہ نیت ہے۔ 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں، یہ الگ ہی پڑھے جائیں گے، جماعت کے ساتھ یہ نہیں پڑھے۔ خواتین بھی یہ پڑھیں، خاص کر جو معتکفین ہیں، اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی یہ ضرور پڑھیں۔ آپ ان کو بتائیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ آپ کے گھر میں خواتین بیٹھی ہیں، مرد حضرات مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں، میری جگہ، میرے یہاں جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں، میں کوشش کر کے ان کو یہ نوافل پڑھاؤں گا ہر رات میں، اور اس کے بعد خصوصی دعا بھی کرائی جائے گی، اس لیے آپ دعا میں ضرور شامل ہوا کریں، اس سے بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ اب دوستو، اسی ترتیب کے ساتھ آپ اور ہم شب قدر کی اس خاص دعا کو بھی بتائیں گے۔ یہ نوافل پڑھنے کے بعد شب قدر کی خاص دعا کون سی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس دعا کے حوالے سے بھی نہیں جانتے، اور میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل بتاؤں گا۔ اب نیت کا آپ کو طریقہ میں نے بتا دیا ہے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں کی افضل رات ہے، اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور وہ رات سراپا سلامتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک۔ اب سمجھ آئیے، یہ حدیث پاک کی بات میں کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس رات کا جو ٹائم ہے وہ مغرب کے بعد سے، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد سے لے کر فجر تک ہے، فجر کی نماز تک ہے، فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ اور شب قدر کون سی رات ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو مخفی رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، نبی پاک، آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ اخیرہ کے اعتکاف خاص پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکتیں پانے کے لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ارشاد فرماتی ہیں کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری راتوں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شوق، ایک لگن دے دی کہ تم اس کو ان راتوں میں تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ مہینہ رمضان کا تمہیں ملا اور اس میں 1000 مہینوں والی جو رات ہے، جو اس سے محروم رہا، گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے کوئی محروم نہیں رہ سکتا۔ وہ محروم ہے جو اس سے بے پرواہی کرے، اور فرمایا کہ جس نے اس رات کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کی، یہ نوافل پڑھے، اللہ اس کے سابقہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب نیت آپ نے کر لی ہے، نیت کرنے کے بعد تو اب پڑھیں گے آپ۔ نیت کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے، جو اس رات میں نازل ہوئی، جو اس رات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لیلۃ القدر میں جبرائیل امین فرشتوں کے گروہ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، جس بندے کو عبادت الہی میں مصروف دیکھتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو جس کے لیے فرشتے دعا کریں وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمر سے آگاہ فرمایا گیا تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے خیال فرمایا، میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسی کر سکیں گے؟ اس پر آپ کو لیلۃ القدر اللہ نے عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں اس رات کے لیے آپ ان نوافل کو پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کیسے تمہارے اوپر برستا ہے۔ اب یہ رات ہر سال ان راتوں میں گھومتی ہے، کبھی یہ 21ویں کو آ جاتی ہے، کبھی یہ 23ویں کو آ جاتی ہے، کبھی یہ 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، کبھی 29ویں کو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رات میں یہ 4 نفل پڑھ لیں۔
آج رات پڑھ لیں، 23ویں کی رات پڑھ لیں، جس رات بھی پڑھ لیں، ہر رات پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر پہلی 21ویں کو نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ 23ویں کو پڑھ لیں یا کسی بھی ایک رات میں پڑھ لیں۔ تو یہ جتنا اجر و ثواب میں نے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے، یہ سارے کا سارا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اور پھر اس کے جو آخر میں دعا بتانے جا رہا ہوں، اس دعا کی فضیلت اس قدر ہے، اور خود سیدنا علی مرتضیٰ شب قدر میں نماز کے بعد یہ پڑھتے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس کو پڑھے گا، ہر مصیبت سے اس کو نجات ملے گی، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نوری ملائکہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں، جس کے لیے فرشتے دعا کریں، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اب آپ نے اسی طرح الحمد شریف سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کو پڑھیں گے اور یہ سورت آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ یہ سورت ہے جو اس رات کی خاص سورت ہے، اس کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے۔ تو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھیے، یہ پڑھنے سے آپ پر اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی اور ایک خصوصی رنگ غالب آئے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارکہ کی اس رات کی اس قدر فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ان کے ذریعے، اس کی رات کی عبادت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، جنت کا مستحق بنا دے گا۔ اس لیے اب آپ اگر جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ہماری مسجد میں بھی، وہاں ہر جگہ بیٹھے ہوں گے، مختلف لوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ اس کی عبادت قریب 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ تو لیلۃ القدر یہ اپنی فضیلت اور عظمت رکھتی ہے۔ آج کیونکہ دیکھیے آسمان صاف ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کس قدر مسلمانوں کو ترغیب اور تاکید کی ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، رات کو دعا، عبادت اور ذکر و تلاوت میں گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات کے لیے اعتکاف فرما لیا کرتے تھے، اس کی تلاش کے لیے، اور امت کو یہ سبق دیا ہے کہ آپ اس کی برکات کو ضرور حاصل کر لیں۔ اب جس کے پاس اولاد نہیں، یہ نوافل پڑھنے کے بعد اولاد مانگے تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس رزق نہیں، رزق مانگے تو اللہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس اپنا کاروبار نہیں تو وہ کاروبار طلب کرے تو اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ الغرض دنیا کی جو بھی حاجت ہو، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اب سورۃ القدر کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں گے۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر پڑھی، سورۃ القدر پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ تو اس سے آپ کو مشرق و مغرب تک جتنا لمبا اللہ تعالیٰ شہر عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اس قدر اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، آخرت میں بھی یہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ تو اسی طرح جیسے آپ نے پہلی رکعت ادا کی ہے، اسی طرح ہی آپ نے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ اب 2 رکعتوں کا تو آپ کو طریقہ کار پتہ چل گیا کہ 2 رکعت نماز آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ادا کر لی۔ 4 پڑھنی ہے۔ اب دوسری 2 کا میں آپ کو جزیات بتا دیتا ہوں۔ یہ 2 پڑھنے کے بعد کسی وظیفے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو 2 پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے ایک وظیفہ بھی کرنا ہوگا۔ وہ آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ جس کے پاس بیٹا نہیں، بیٹا عطا ہو۔ جس کے پاس بیٹی نہیں، اللہ نیک صالح بیٹی عطا فرمائے۔ جس کے پاس جاب نہیں، کاروبار نہیں، کاروبار مل جائے۔ جو قید سے رہائی چاہتا ہے وہ مل جائے۔ جو امتحان میں پوزیشن چاہتا ہے وہ مل جائے۔ جو ویزا چاہتا ہے وہ مل جائے۔ جو کوئی بھی چیز دنیا کی حاجت طلب کرتا ہے، جس کو شادی کے مسائل ہیں، جس کے گھر میں امن اور خوشحالی نہیں ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں ہیں، جو دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے، وہ اس طرح کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمام آسانیاں اس بندے کے لیے پیدا فرما دے گا اور اس کو یہ ساری چیزیں اور ان نعمتوں سے نواز دے گا۔ اب دوستوں،
اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوسری 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے۔ جیسے پہلی 2 رکعت کی نیت کی تھی اسی طرح دوسری 2 کی بھی نیت سیم ہے، صرف اس کے اندر جو پڑھنے والی چیزیں ہیں ان میں مختلف طریقہ ہے، باقی سیم ہے۔ یعنی آپ نے نیت اسی طرح کرنی جیسے پہلی 2 رکعت نماز کی نیت کی تھی۔ 2 رکعت نماز نفل، عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح آپ نے دوسری 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لی۔ 2 رکعت نماز نفل، عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا لیں، ناف کے نیچے باندھ لیں۔ خواتین کا بھی یہی طریقہ ہے، مردوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ دیکھیے، نوافل کی جو عبادت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی میری معرفت حاصل کر لیتا ہے، میری پہچان حاصل کر لیتا ہے، اور نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور نوافل کے ذریعے جب میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہوں، اور اس بندے کو اپنے مزید قریب کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس طرح نوافل پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، بندے کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح اس بندے کے معاملات کو حل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ پھر مجھ سے جو مانگتا ہے میں اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ان راتوں میں نوافل ضرور پڑھنے چاہیے، تو اس لیے نوافل کا باضابطہ طور پر ذکر حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے آپ آج اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما دے گا۔ یہ نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ اب دوستو، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ فرض نمازیں محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، پھر وہ مجھ سے جو چیز سوال کرتا ہے میں اس کو عطا بھی کر دیتا ہوں۔ اس لیے صلات یعنی نوافل، یہ رات کے نوافل سمجھے، یہ رات کے نوافل ہیں ان راتوں کے، اور اسی راتوں میں ان کو پڑھیں گے تو یہ ساری برکتیں ملیں گی۔ دوسری 2 رکعتوں کی آپ نے نیت کی تو نیت کرنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہم پڑھی، اور اس طرح آپ نے پڑھی سورۃ الفاتحہ شریف۔ اس کے بعد پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ، الحمد شریف جس کو کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس مقام پر اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے، یہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، اسی طرح آپ کی یہ پہلی رکعت مکمل۔ پھر رکوع میں چلے جانا ہے، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، پھر اسی طرح کھڑے ہو کر دوسری رکعت کو بھی اسی طرح ہی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی دوسری بھی اسی طرح۔ اب آپ کو ان میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اس کی فضیلت کتنی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کے بعد بندہ یہ خاص دعا پڑھتا ہے جو دعا میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی بار، اس دعائے مبارکہ کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ اپنے مصلے سے نہ اٹھے گا، اللہ والے فرماتے ہیں مصلے سے نہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت فرما دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا جنت میں میووں کے درخت لگائیں، محل تیار کریں۔ پڑھنے والا جب تک اپنی آنکھوں سے خواب میں نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، تو یہ اس کی برکت ہے، اور پھر موت کی سختی بھی اللہ آسان فرما دے گا، عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام معاملات کو درست فرما دے گا، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، وہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کی سب سے بڑی افضل نماز ہے۔ اس کی نیت، اس کا وقت اور اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی اسی طرح دوسری رکعت پڑھی، 4 رکعت اب آپ کی مکمل ہو گئی۔ اسی جگہ بیٹھ کر یہ دعائے مبارکہ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اور کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو، اللہ پاک اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔
یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا نسخہ ہے، تو اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں یہ دعا جتنی تعداد میں بتائی ہے آپ نے پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دعائے مبارکہ ہے۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، جس کو پھر بھی سمجھ نہ آئے کامنٹ میں جلدی سے مجھ سے پوچھ لے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ دعا آپ کو سینڈ کر دوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعائے مبارکہ کو پڑھنے کے بعد پھر 10 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ اب دعا کریں گے انشاءاللہ، جو بھی دعا کی جائے گی اللہ قبول فرمائے گا، اس کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 10 بار یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنی من النار۔ یہ ابتدا میں پڑھ لیں یا آخر میں پڑھ لیں، تو اس طرح آپ کی یہ عبادت مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔